بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر کے آخری 8-10 دن شافیہ کے لیے قیامت کے دن تھے۔ اس پر ایک آفت یہ پڑی کہ گھوڑے کو رات کے وقت زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی گھوڑا رہ گیا تھا۔ وہ اس پر سوار ہوئی اور وہ 2 دنوں بعد پھر ایک بھرے جنگل میں داخل ہوئی اور طوفان باد و بارہ میں پھنس گئی۔ بڑا ہی خطرناک طوفان تھا۔ بجلی کڑکتی تھی اور 2 مرتبہ بجلی 2 درختوں پر گری اور ٹہن ٹوٹ کر نیچے آ پڑے۔ آگے ایک ندی تھی جس میں سیلاب آ گیا تھا۔ شافیہ نے رکنے کے بجائے گھوڑا ندی میں اتار دیا، لیکن سیلاب اس قدر تیز و تند تھا کہ گھوڑے کو اپنے ساتھ بہانے لگا۔ بہت دور جا کر پانی پھیلا تو گھوڑا پانی میں چل کر باہر نکل آیا، لیکن شافیہ یہ معلوم نہ کر سکی کہ وہ اب کہاں ہے۔ اس نے کپڑا نکالا، اس کپڑے پر کوئلے کی لکیریں ڈالی گئی تھیں۔ مصیبت یہ آ پڑی کہ وہ سیلاب میں اتری تھی اور تمام کپڑے بھیگ گئے تھے، اس لیے اس کپڑے سے کوئلے کی لکیریں مٹ گئی تھیں۔ وہ اللہ کے بھروسے سے آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ ایک اور دن کی مسافت کے بعد راستے میں ایک چشمہ آ گیا۔ وہاں وہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے رک گئی۔ اس نے خود بھی پانی پیا، لیکن اس کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ وہ جب پانی پی چکی تو اسے یاد آیا، وہ جب خزانے والے غار کی طرف جا رہی تھی تو یہ چشمہ راستے میں آیا تھا۔ اس چشمے کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ وہ اس ٹیکری پر چڑھ گئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ اسے 2 اور نشانیاں نظر آ گئیں اور یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ 1 دن یا 1 سے زیادہ 2 دن کی مسافت دور رہ گئی ہے اور اب اس کی منزل آئی کہ آئی۔ آگے ایک جنگل آ گیا۔ وہ جنگل میں جا رہی تھی۔ اب اس کے دل پر ایسا بوجھ نہیں تھا کہ وہ ایک بار پھر راستہ بھول گئی ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ صحیح راستے پر جا رہی ہے۔ پہلے وہ اللہ کی مدد اور رہنمائی مانگتی تھی، اب اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جا رہی تھی کہ اچانک 7-8 بھیڑیے کہیں سے آ نکلے اور اس کی طرف دوڑ پڑے۔ گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھوڑا ڈر کر خود ہی بھاگ اٹھا اور بہت ہی تیز بھاگا۔ بھیڑیے بھی رفتار کے بہت تیز تھے اور یقیناً بھوکے تھے، اس لیے وہ دوڑے ہی چلے آ رہے تھے اور فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا تھا۔ شافیہ نے سوچا کہ بھیڑیوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا تو گھوڑا گرے گا اور وہ بھی گھوڑے کے ساتھ گرے گی اور کچھ بھیڑیے گھوڑے کو اور کچھ اسے مار کر کھانا شروع کر دیں گے۔ وہ سوچنے لگی کہ گھوڑے سے کس طرح کود کر اترے اور کسی طرف دوڑ پڑے، لیکن کودنا تو شاید آسان تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ 2-4 بھیڑیے اس کے پیچھے دوڑ کر اسے پکڑ لیں گے۔ شافیہ نے سامنے دیکھا، ایک پھیلا ہوا بہت ہی بڑا درخت راستے میں آ رہا تھا۔ درخت کا ایک ٹہن زمین سے متوازی تھا۔ شافیہ نے سوچ لیا کہ وہ اس ٹہن کو پکڑ لے گی اور گھوڑا اس کے نیچے سے نکل جائے گا۔ گھوڑا پوری رفتار سے جا رہا تھا اور بھیڑیے اس کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ آدھے دائیں طرف اور آدھے بائیں طرف ہو گئے تھے۔ درخت قریب آ گیا۔ شافیہ نے رکابوں سے پاؤں باہر نکال لیا اور جب وہ درخت کے نیچے سے گزری تو ہاتھ اوپر کر کے ٹہن پکڑ لیا۔ اس کا خیال تو یہ تھا کہ ٹہن بڑے آرام سے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور گھوڑا نیچے سے نکل جائے گا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کس رفتار سے جا رہی ہے۔ اس نے ٹہن کو پکڑ لیا اور ٹہن نے جب اسے اتنی زیادہ رفتار سے روکا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے بازو ٹہن کے ساتھ رہ گئے ہیں اور باقی جسم گھوڑے کے ساتھ چلا گیا ہے۔ گھوڑا اپنے سے الگ ہوتے ہی وہ گر پڑی۔ گرنے سے کچھ چوٹ آئی اور شدید درد کرنے لگی۔ اسے حاصل صرف یہ ہوا کہ بھیڑیوں سے بچ گئی تھی۔ گھوڑا اور بھیڑیے دور نکل گئے تھے۔ شافیہ نے ذرا بلند زمین پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ اسے کچھ ایسی امید تھی کہ شاید گھوڑا اتنا تیز دوڑے کہ بھیڑیے ہار کر اسے چھوڑ دیں اور گھوڑا واپس آ جائے، لیکن یہ امید ایک جھوٹی امید تھی۔ گھوڑا ایک طرف مڑا تھا اور بھیڑیے لپک جھپک کر اس کی ٹانگوں پر منہ ڈال رہے تھے۔ آخر شافیہ نے اپنے گھوڑے کو گرتے دیکھا۔ وہ ایک بار اٹھا، لیکن بھیڑیوں نے اسے پھر گرا لیا اور اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکا۔ اب شافیہ نے منزل تک پیدل پہنچنا تھا۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہتی تو 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 دن بعد منزل تک پہنچ جاتی، لیکن نہ جانے کتنے دن اسے اپنا جسم اپنی ٹانگوں پر گھسیٹنا تھا۔ وہ بھیڑیوں کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ بھیڑیوں کو پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا اور اتنا تندرست گھوڑا مل گیا تھا۔ اب بھیڑیوں کو ضرورت نہیں رہی تھی۔ پھر بھی شافیہ اس راستے سے ہٹ کر چلنے لگی۔ وہ 6 یا 7ویں دن وسم کوہ پہنچی۔
پہنچی، لیکن اس حالت میں جیسے وہ اپنی لاش اپنے کندھوں پر اٹھائے وہاں پہنچی ہو۔ سالار اوریزی نے شافیہ کی یہ داستان سنی تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کو سرکاری حیثیت دے کر خصوصی مہمان بنا کر رکھا جائے۔ مرو میں روز و شب بڑے ہی سرگرم تھے، فوج کو محاصرے کی اور قلعہ توڑنے کی اور پھر دست بدست لڑائی لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ راز چھپایا نہ گیا کہ قلعہ شاہدر کو محاصرے میں لیا جائے گا۔ اس ٹریننگ کی نگرانی وزیراعظم فخر الملک ابو المظفر علی کر رہا تھا۔ محمد اور سنجر اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ لشکر کو فوراً کوچ کے لیے تیار کرے، لیکن ابو المظفر علی جلد بازی کا قائل نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بے شک قیادت محمد اور سنجر ہی کریں، لیکن وہ خود ساتھ ہوگا۔ وہ لوگوں کو بھی ترغیب دے رہا تھا کہ اپنی فوج میں شامل ہو جائیں اور باطنیوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوں۔ لوگ جوک در جوک فوج میں شامل ہو رہے تھے اور ابو المظفر علی ان سب کو بڑی تیزی سے ٹریننگ دلوا رہا تھا۔ برچھیاں اور تیر الگ بن رہے تھے اور وزیراعظم ان کی بھی نگرانی کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ ہر طرف ابو المظفر علی ہی نظر آتا تھا۔ اپنے عوام میں وہ پہلے ہی مقبول تھا، لیکن اب لوگوں نے اسے باطنیوں کے خلاف اتنی تیاریوں میں دیکھا تو اس کے کردار کے اور زیادہ قائل ہو گئے اور اسے بڑی ہی اونچی اور قابل قدر شخصیت سمجھنے لگے۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ خانہ جنگی میں جو لوگ مر گئے تھے ان کا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خلش تھی جو لوگوں کو فوج میں شامل ہونے پر اکسا رہی تھی۔ مشہور تاریخ دان ابن اسیر نے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ لکھا ہے۔ وہ یوں ہے کہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس روز ابو المظفر علی نے روزہ رکھا۔ صبح کے وقت وہ روزمرہ معمولات کے لیے باہر نکلا تو اس نے محمد اور سنجر اور اپنے 3-4 احباب سے کہا کہ گزشتہ رات اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسے کہتے ہیں جلدی آ جاؤ، آج کا روزہ تم نے ہمارے پاس آ کر افطار کرنا ہے۔ فخر الملک ایک بڑے قریبی دوست نے ابو المظفر علی سے کہا ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، خواب مبارک ہے، لیکن میری ایک بات مان لیں، آج کا دن اور آنے والی رات آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یاد فرمائے اور میں گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ ابو مظفر علی نے مسکراتے ہوئے کہا بلاوا آیا تو میں حاضری ضرور دوں گا۔ اس روز ابو المظفر علی نے روزمرہ معمول سے ہٹ کر یوں کیا کہ گھر چلا گیا اور زیادہ وقت نفل پڑھنے اور تلاوت قرآن میں گزارا، کچھ صدقہ بھی دیا۔ عصر کے وقت گھر سے باہر نکلا، اسے گھر کے سامنے ایک مفلوق الحال شخص ملا جو رونی صورت بنائے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مسلمان تو جیسے ختم ہی ہو گئے ہیں۔ اس شخص نے مایوسی کے لہجے میں کہا کوئی ایک بھی نہیں رہا جو مجھ مظلوم کی فریاد سنے؟ میں سنوں گا میرے بھائی۔ ابو المظفر نے اس کے اور قریب جا کر پوچھا بتاؤ تو صحیح، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس شخص نے اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا اور ابو المظفر علی کی طرف بڑھا کر بولا میں نے اپنی فریاد لکھ لی ہے اور یہ پڑھ لیں۔ ابو المظفر علی اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پڑھنے لگا تو اس شخص نے بڑی تیزی سے کپڑوں کے اندر سے چھری نکالی اور ابو المظفر علی کے پیٹ میں گھونپ کر ایسی پھیری کہ ابو المظفر علی کا پیٹ چاک ہو گیا۔ ابو المظفر علی تو گر پڑا، لیکن اتفاق سے کچھ آدمی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا۔ یہ پہلا باطنی تھا جس نے فوراً ہی اپنے آپ کو مار نہ لیا، اسے شاید خودکشی کی مہلت ہی نہ ملی کیونکہ ان آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس کے ہاتھ سے چھری بھی لے لی تھی۔ فخر الملک ابو المظفر علی کے قتل کی خبر فوراً شہر میں پھیل گئی اور لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ برقیارک محمد اور سنجر بھی پہنچ گئے۔ اس وقت ابو المظفر علی شہید ہو چکا تھا، قاتل بھی وہیں تھا۔ سلطان سنجر نے کہا کہ اسے اس کی چھری سے ہی اس طرح قتل کر دیا جائے کہ اس کی گردن کاٹ کر سر سے الگ کر کے پھینک دی جائے۔ او باطنی کافر، محمد نے اس سے پوچھا تو نے دوسرے باطنی قاتلوں کی طرح خودکشی کیوں نہ کی؟ میں جانتا ہوں مجھے بھی قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ قاتل نے کہا میں مرنے سے پہلے تم لوگوں کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں تم اپنا مخلص اور ہمدرد سمجھتے ہو، لیکن وہ باطنی ہیں اور وہ ایک ایک آدمی کو قتل کریں گے۔ باطنی نے 7-8 آدمیوں کے نام لیے۔ وہ کوئی اونچے عہدوں والے آدمی نہیں تھے، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ سرکاری حیثیت تھی۔ اس وقت برقیارک محمد اور سنجر پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔
ابن اسیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسی وقت ان 7-8 آدمیوں کو بلوایا اور جلاد کو بھی بلا کر حکم دیا کہ اس باطنی کے قتل سے پہلے ان 7-8 آدمیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ وہ سب آدمی چیختے چلاتے رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ جلاد آخری آدمی کو قتل کر چکا تو ابو المظفر علی کے قاتل نے پاگلوں کی طرح کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں ہنسا ہے؟ ہنسوں نہ تو اور کیا کروں؟ باطنی نے کہا، یہ سب بے گناہ تھے، میں نے یہ سوچ کر ان کے نام لیے تھے کہ میں تو مر ہی رہا ہوں، تو کیوں نہ چند مسلمانوں کو ساتھ لے کر مروں۔ تم سب جاہل اور گنوار ہو کہ عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے۔ سلطان کے حکم سے اسے بھی جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ جلاد نے اس کی گردن اپنی تلوار سے نہ کاٹی، بلکہ حکم کے مطابق اسے نیچے گرایا اور اس کی چھری سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا۔ اب ہم قلعہ شاہدر کا محاصرہ کریں گے۔ سنجر نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا، کل صبح کوچ ہو جائے گا۔ ابو المظفر علی کے قتل نے مرو کی آبادی کو تو جیسے آگ لگا دی تھی۔ لوگ مقتول کے گھر کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ روکے ہوئے سیلاب کی طرح یہ ہجوم بے قابو ہوتا جا رہا تھا اور انتقام انتقام کے فلک شگاف نعرے زمین و آسمان کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ابو المظفر علی کی قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر سے نکل کر مضافاتی علاقوں میں پہنچ گئی۔ وہاں کے لوگ بھی شہر کی طرف دوڑ پڑے۔ برکیارک کے چھوٹے بھائی سنجر نے ابو المظفر کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اب قلعہ شاہدر کا محاصرہ ہوگا اور کل کوچ کیا جائے گا، لیکن ان کے بزرگ مشیروں نے کہا کہ ایسے فیصلے غصے اور جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیے جاتے، ورنہ جلد بازی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ان مشیروں کا مشورہ یہ تھا کہ اطمینان سے بیٹھ کر کوچ کا اور محاصرے کا منصوبہ تیار کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوچ چند دنوں بعد کیا جائے، کیونکہ شہر کا جوش و خروش اور جذبہ انتقام ایسا نظر آ رہا ہے کہ لشکر میں کچھ اور شہری بھی شامل ہو جائیں گے۔ محاصرے کا منصوبہ تو بالکل تیار تھا جو ابو المظفر علی مرحوم نے بنایا تھا۔ اس کے مطابق لشکر کو اسی کی نگرانی میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ اب کوچ کا دن ہی مقرر کرنا تھا۔ مقتول وزیر اعظم کی تجہیز و تکفین ہو چکی تو برکیارک، محمد اور سنجر اور جنگی امور کے مشیروں کی کانفرنس ہوئی اور اس میں سالاروں کو بھی شامل کیا گیا۔ اسی کانفرنس میں ضروری امور طے کر لیے گئے اور کوچ کا دن بھی مقرر ہو گیا۔ اس روز مرو میں اور ارد گرد کے علاقوں میں منادی کرا دی گئی کہ جو لوگ لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ فوراً مرو پہنچ جائیں۔ 3-4 دنوں میں اس لشکر کی نفری بے انداز ہو گئی اور کوچ کا دن آ گیا۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس لشکر کی تعداد کتنی تھی اور اس میں سوار کتنے اور پیادہ کتنے تھے۔ صرف یہ لکھا ہے کہ ایک تو باقاعدہ فوج تھی اور اس کے ساتھ ایک لشکر غیر فوجیوں کا تیار کیا گیا تھا۔ یہ لوگ گھوڑے اپنے ساتھ لائے تھے اور ہتھیار بھی ان کے اپنے۔ ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ اس لشکر کی قیادت سنجر نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی محمد کرے گا۔ پھر صبح طلوع ہوئی۔ تمام لشکر جس میں باقاعدہ فوج بھی تھی اور تربیت یافتہ شہری بھی میدان میں ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ محمد گھوڑے پر سوار لشکر کے سامنے آیا اور اس نے لشکر سے خطاب کیا۔ اسلام کے مجاہدوں، محمد نے بلند آواز میں کہا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ ہم کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے، ہم ابلیسیت کو جڑ سے اکھاڑنے جا رہے ہیں۔ یہ کسی سلطان کی جنگ نہیں اور یہ کسی سلطنت کی بھی جنگ نہیں، یہ ہم سب کی ذاتی جنگ ہے۔ ہم سب کا اللہ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ایک ہے۔ ہم سب ایک ہی جذبے سے سرشار ہو کر ایک ہی ہدف پر جا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی ملک کو فتح نہیں کرنا، فتح ہوگی تو یہ اسلام کی فتح ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ہم پسپا ہوئے تو ہم پر اللہ کی لعنت پڑے گی۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حسن بن صباح کے ابلیسی فرقے کو ختم کرنا ہے، بے گناہوں کے خون کا انتقام لینا ہے، خون خرابہ روکنا ہے، اور مت بھولو کہ یہ وہ ابلیسی فرقہ ہے جس نے یہاں بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا اور بھائی نے بھائی کا خون بہایا تھا۔ ان باطنیوں نے ہمارے علماء دین کو قتل کیا، نظام الملک خواجہ حسن طوسی جیسی شخصیت کو قتل کیا، اور اب ان کے بیٹے ابو المظفر علی کو قتل کر دیا ہے۔ اور یہ تو تم جانتے ہو کہ اس فرقے نے اصفہان میں، شاہدر میں اور کئی دوسری جگہوں پر
کس بے رحمی سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ تم نے لڑنا ہے اور کسی اجر کے لالچ کے بغیر لڑنا ہے۔ فتح تبھی حاصل کرو گے جب اللہ کی راہ میں خون کے نذرانے پیش کرو گے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ اللہ کسی کا جذبہ جہاد اور جذبہ ایثار ضائع نہیں کیا کرتا۔ میں ایک آخری بات کہوں گا، تم میں سے کسی کے دل میں کوئی شک اور شبہ ہے یا کوئی وہم ہے یا وہ دلی طور پر اس جہاد کے لیے تیار نہیں، تو میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ ابھی لشکر سے نکل جائے۔ کوچ شروع ہو گیا اور کسی نے پیٹھ دکھانے کی کوشش کی تو اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایک فلک شگاف نعرہ بلند ہوا۔ اس نعرے میں ان عورتوں اور بچوں کی آوازیں بھی شامل تھیں جو لشکر کو رخصت کرنے کے لیے اور خدا حافظ کہنے کے لیے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مکانوں کی چھتوں پر بھی عورتیں کھڑی تھیں۔ لشکر وہاں سے چلا تو عورتوں نے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے لشکر کی سلامتی اور فتح کی دعائیں مانگی۔ قلعہ الموت میں حسن بن صباح کو اطلاع دی گئی تھی کہ وزیراعظم ابو المظفر علی کو قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ کچھ دنوں بعد اسے دوسری اطلاع یہ دی گئی کہ سلطنت سلجوکیہ کا ایک بہت بڑا لشکر شاہدر کی طرف کوچ کر گیا ہے اور اب تک وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ حسن بن صباح مسکرایا نہیں بلکہ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر آ گیا۔ اس سے پہلے اسے اطلاع ملتی تھی کہ مسلمانوں نے فلاں علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ یوں مسکرا اٹھتا تھا جیسے اسے کوئی غم اور کوئی فکر نہ ہو۔ مسلمان کوئی قلعہ فتح کر لیتے تو بھی حسن بن صباح کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ سن کر کہ سلطنت سلجوکیہ کا لشکر شاہدر پہنچ چکا ہوگا تو وہ خلاؤں میں دیکھنے لگا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح کے پاس فدائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو ایک لشکر تھا۔ حسن بن صباح کسی بھی فدائی کو اشارہ کر دیتا تو وہ فدائی اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لیتا تھا، لیکن یہ فدائی ایک منظم فوج کی طرح لڑنے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ فدائیوں کے خنجر اور ان کی چھریاں چلتی تھیں، وہ دھوکے میں قتل کرتے تھے یا زمین کے نیچے سے وار کر جاتے تھے۔ حسن بن صباح نے سلطنت سلجوکیہ میں خانہ جنگی کرا دی تھی اور اس نے ایسی بہت سی شخصیات کو قتل کروایا تھا جنہیں کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت تک 2 وزیر اعظم فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہ حسن بن صباح کا ہی کمال تھا، لیکن اس کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینے والا فدائیوں کا لشکر میدان جنگ میں آ کر جنگ نہیں لڑ سکتا تھا۔ حسن بن صباح کو قلعہ شاہدر کے محاصرے کی اطلاع ملی تو وہ متفکر ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے مشیروں وغیرہ کو بلایا۔ شاہدر بڑا ہی مضبوط قلعہ بند شہر ہے، حسن بن صباح نے کہا، لیکن اب ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے سلجوکیوں کو جتنی ضرب لگائی ہے وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اب وہ زخمی شیر کی طرح انتقام لینے نکلے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ شاہدر میرے لیے قلعہ الموت سے زیادہ مقدس ہے، وہاں میرا پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش رہتا ہے۔ شاہدر کو ہر قیمت پر بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلجوکی اس شہر کو فتح کر لیں۔ اگر انہوں نے یہ قلعہ سر کر لیا تو میرے پیر و مرشد کی بڑی ہی تذلیل اور توہین کریں گے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی منظم لشکر نہیں جو یہاں سے کوچ کر جائے اور محاصرے کو محاصرے میں لے لے۔ ہمیں اپنا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ یہاں سے 10 فدائی بھیج دو، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائیں گے اور مبلغ بن جائیں گے۔ وہ سلطان محمد کو قتل کریں گے اور سپہ سالار کو بھی قتل کریں گے، اور اگر 2 اور سالاروں کو قتل کر دیں تو محاصرہ نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ پورے کا پورا لشکر بھاگ جائے گا۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایک معمر مشیر نے کہا، صرف سلطان مارا گیا تو محاصرے میں ذرا سی بھی جان باقی نہیں رہے گی۔ میں اپنے منتخب کیے ہوئے فدائی بھیجوں گا۔ میرا پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش اتنا کچا نہیں کہ وہ شہر سلجوکیوں کو دے دے گا۔ حسن بن صباح نے کہا، وہ کوئی نہ کوئی ڈھنگ کھیلے گا اور میرا خیال ہے وہ سلجوکیوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر بھی میں اسے فرض سمجھتا ہوں کہ باہر سے اس کی مدد کروں۔ میں 10 قلعے دے سکتا ہوں، شاہدر نہیں دوں گا۔ فدائیوں کو بھیج دو۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، سپہ سالار مارا جاتا تو پورے کا پورا لشکر بد دل ہو جاتا تھا۔ بادشاہ خود اپنے لشکروں کی قیادت کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ مارا جاتا تو سارا لشکر بھاگ جاتا تھا۔ حسن بن صباح کی یہ سوچ بے بنیاد نہیں تھی کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ محمد سلطان تھا جس کے مارے جانے سے محاصرے نے ٹوٹ جانا تھا۔ باطنی فدائیوں کے لیے کسی کو قتل کر دینا معمولی سا کرتب تھا۔ فدائیوں کو پکڑ جانے کا اور سزا کا تو کوئی
کوئی ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے شکار کو قتل کر کے اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے تھے۔ شہدر قلعہ بند شہر تھا اور یہ قلعہ الموت کے بعد باطنیوں کا بڑا مضبوط اڈا تھا۔ اس شہر کا جو قلعہ تھا وہاں بہت سے برج اور برجیاں تھیں۔ شہر کے ارد گرد جو شہر پناہ تھی وہ کوئی معمولی سی دیوار نہ تھی، بلکہ خاصی چوڑی تھی، بلند بھی تھی اور بہت ہی مضبوط۔ یہ شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے اور ایک پہلو پر اونچی پہاڑی تھی۔ ان اطراف سے قلعے پر حملہ کرنا تو خودکشی کے برابر تھا۔ دوسرے دو اطراف میں دیوار پر چھوٹی بڑی برجیاں تھیں جن میں ہر وقت تیر انداز اور برچھیاں پھینکنے والے تیار رہتے تھے۔ شہر کے چاروں اطراف کی لمبائی تاریخ میں 6 کوس لکھی ہے۔ اس شہر کا حکمران حسن بن صباح کے پیر استاد عبد الملک بن عطاش کا ایک بیٹا احمد بن عبد الملک تھا۔ اس کا ایک بھائی احمد بن عطاش بھی وہیں تھا۔ دونوں جنگجو تھے اور دھوکہ دہی اور فریب کاری میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان برکیارق نے جب باطنیوں کے قتل عام کا حکم دیا تھا تو حسن بن صباح نے اس کے جواب میں حکم دے دیا تھا کہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جائے۔ میں پہلے یہ قتل اور انتقام کا سلسلہ سنا چکا ہوں۔ باطنی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے بے پناہ مال و دولت اکٹھا کر لیا تھا۔ سلجوقی سلطانوں نے یہ لوٹ مار کا سلسلہ خاصی حد تک روک دیا تھا۔ 2 شہروں مرو اور رے میں سلطان کے حکم سے کسی باطنی کو زندہ رہنے نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں شہدر میں عبد الملک بن عطاش کے حکم سے مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا اور وہاں سے مسلمان بھاگ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ اس سے پہلے شہدر میں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی تھی اور اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ عبد الملک بن عطاش نے قافلے لوٹنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ ان لوگوں نے 3-4 قافلے لوٹے تھے جن میں ایک قافلہ حجاج کا تھا۔ اس قافلے میں بہت سے ملکوں کے حاجی تھے، ہندوستان کے حاجی بھی اس میں شامل تھے۔ یہ خبریں سلجوقی سلطنت کے سلطان تک پہنچ رہی تھیں اور اس کا ایک ہی حل سوچا گیا تھا کہ شہدر پر حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر دی جائے۔ اب اس شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا۔ شہدر کو محاصرے میں لینے کی اطلاع وسم کوہ میں سالار اور ریزی کو بھی مل گئی۔ وہ تو قلعہ الموت پر حملے کے منصوبے بنا رہا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ زمین ہموار کر رہا تھا اور اس نے ایک فوج بھی تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ اسے جب شہدر پر محاصرے کی اطلاع ملی تو اس نے مزمل آفندی اور بن یونس کو بلایا۔ یہ دونوں ابھی تک یہیں تھے۔ ان دونوں نے بھی باطنیوں کو تہس نہس کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ میں نے تم دونوں کی مدد سے وسم کوہ کا قلعہ فتح کر لیا ہے، سالار اور ریزی نے کہا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ مجھے اس وقت شہدر ہونا چاہیے تھا، میں اس قلعے کو اپنے ہاتھوں تباہ کرتا۔ ان باطنیوں نے وہاں کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا، زندہ وہی رہا جو وہاں سے بھاگ آیا تھا۔